الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل قدر معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہونے کے بعد یہ شوال المکرم کا مہینہ بھی اپنی انتہا میں ہے. رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عام مسلمانوں پر روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا، اور یہ روزہ ایسا عبادت ہے کہ اس میں مالداری کا غریب کا کوئی فرق نہیں. جو بھی بندہ رمضان کے مہینے کو پاتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر، جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پالے فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس رمضان کے مہینے کا روزہ رکھے. اس میں مال کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا. جیسے نماز ہر بندے مومن پر فرض کی گئی ہے، اسی طرح روزے کو بھی ہر بندے مومن پر فرض قرار دیا گیا. البتہ 3 لوگوں کو تھوڑی گنجائش دی گئی. اگر رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ سفر میں ہے، سفر شرعی، عام طور پر ہم لوگ وانیامباڑی کو بھی جاتے ہیں تو سفر میں ہوں بول دیتے ہیں، اگرچہ یہ بھی سفر ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو سفر کہتے ہیں، لیکن ایک مقیم آدمی کے لیے
نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت اس سفر میں ہوتی ہے جو 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کریں، جسے 48 میل کہتے ہیں. تو 70 پر 7 کلومیٹر سے زیادہ اگر کوئی آدمی سفر کر رہا ہے، دور جا رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مسافر. تبھی چل کر اس کو فرض نمازیں جو 4 رکعت والی ہیں، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو یہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت اس کے ذمہ لازم ہے، اور فجر اور مغرب کی وہی 2 اور 3 رکعت ہیں. تو اتنی مسافت یا اس سے زیادہ دور سفر کرنے والے کو شرعی مسافر کہتے ہیں. تو اگر ایسا کوئی مسافر ہے اور اس کو سفر میں روزہ رکھنے سے دقت اور پریشانی آ رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. بعد میں رمضان المبارک کے مہینے میں ختم ہونے کے بعد وہ اپنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں. نمبر 2، وہ آدمی جو رمضان کے مہینے میں اس قدر بیمار ہو جائے کہ اس کو روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، دوائیاں کھا رہا ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، پھر نہیں سکتا ہے، بیٹھ نہیں سکتا ہے، بیمار ہے، روزہ اگر رکھے گا تو جسمانی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. تو ایسے بیمار آدمی کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. وہ رمضان کے مہینے کے بعد ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے. اسی طرح تیسرا، وہ آدمی جس کو عربی میں شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی بوڑھا آدمی، اس قدر بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. تو اس کے لیے تو سرے سے آئندہ قضا کا بھی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر فدیہ اور کفارہ میں دے دے تو انشاءاللہ وہ قبول ہو جائے. یہ ایک دم ایسا بوڑھا آدمی جو روزہ رکھنے کی بالکل سکت اور طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسے بوڑھے مرد اور بوڑھی عورت کے لیے رمضان کے روزے چھوٹے. تو رمضان کا روزہ ہر آدمی پر فرض ہے. رمضان کا مہینہ جو ہی ختم ہوتا ہے، اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ذی قعدہ کا مہینہ ہے، پھر ذی الحجہ کا مہینہ ہے. فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، معروف ہیں، معلوم ہیں. کون سے ہیں؟ پورے قرآن میں مہینوں کا ذکر نہیں ہے. اللہ نے صرف اتنا بتا دیا الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں. لیکن قرآن میں ہم نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ قرآن میں کہیں وہ کون سے حج کے متعین مہینے ہیں اس کا ذکر اللہ نے نہیں فرمایا. یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف قرآن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیں اور وہ حدیث کا سہارا نہ لینا چاہیں تو وہ قرآن پر صحیح معنی میں عمل نہیں کر سکتا ہے. قرآن سمجھنے کے لیے حدیث بنیادی طور پر ضروری چیز ہے، اس لیے کہ بہت سارے احکامات اللہ نے مجمل بیان کیے ہیں جن کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ فرمائی. چنانچہ قرآن میں اللہ نے اتنا فرمایا کہ حج کے مہینے متعین ہیں، معلوم ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیا کہ حج کے مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یہ حج کے مہینے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی حج کا ارادہ کرنا چاہیں، حج کرنا چاہیں تو وہ شوال کے مہینے سے ہی احرام باندھ کر وہ حج کے لیے جا سکتا ہے. اگرچہ حج کے جو اعمال ہیں، حج کے جو ارکان ہیں وہ شوال سے شروع نہیں ہوتا ہے،
بلکہ وہ تو ذی الحجہ کے 8ویں ذی الحجہ جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں وہاں سے اعمال اور افعال ارکان شروع ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی احرام باندھ کر جانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ حج، ہم نے تو بس حج کا لفظ سنا ہے، حج کی کتنی قسمیں ہیں حاجی لوگ تھوڑا بہت جانتے ہوں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جی، حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حج ہے، اس کا نام ہے حج افراد، حج افراد۔ دوسرا حج ہے حج قران۔ تیسری قسم ہے حج تمتع۔ یہ 3 حج ہیں، یعنی حج 3 طرح سے کیا جاتا ہے۔ پہلا حج افراد، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی صرف یہاں سے مکہ جائیں، احرام باندھے، صرف حج کریں، عمرہ نہ آگے کریں نہ پیچھے کریں۔ صرف جس سفر میں حج ہوتا ہے، یعنی بالکل آخر وقت میں پہنچا، 7 ذی الحجہ کو پہنچا، 8ویں ذی الحجہ سے اس نے حج کا احرام باندھ لیا اور حج کے ارکان ادا کیے، پھر واپس آ گیا، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ دوسری قسم ہے حج قران۔ حج قران ایک سفر میں ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں۔ ایک سفر یہاں سے نکل کر میقات سے احرام باندھ کر نکلا، حرم میں داخل ہوا تو پہلے وہ کعبۃ اللہ میں طواف کرے گا عمرے کا، پھر صفا مروہ کی سعی کرے گا، اس کے بعد وہ حلق نہیں کرے گا، بلکہ 8 ذی الحجہ کو پھر وہیں سے احرام کی نیت کر کے حج کا ارادہ کر کے پھر حج کے جتنے اعمال ہیں وہ کرے گا۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو وہ اپنے سر کا حلق کر کے اس کے بعد وہ حلال ہوگا۔ یعنی ایک ہی احرام میں حج، عمرہ اور حج دونوں ارکان، دونوں عبادت ادا کریں، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ ہمارے نزدیک، حنفیوں کے نزدیک حج قران افضل ہے کہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کر لیں اور اسی احرام میں حج بھی کر لیں۔ ایسا کرنے والے کے ذمے ایک قربانی واجب ہوتی ہے جس کو دم شکر کہتے ہیں، اس کو وہاں وہ قربانی کرنا لازم ہوتا ہے۔ تیسری قسم ہے حج تمتع۔ اس میں تھوڑا فرق ہے، ایک ہی سفر میں 2 احرام کے ساتھ، پہلے ایک احرام باندھے گا عمرے کا اور وہ عمرہ کر کے اپنے پورے عمرے کے افعال جو 3 کام ہوتے ہیں، طواف کرنا ہے، صفا مروہ کی سعی کرنا ہے، پھر حلق کر کے حلال ہو جائے گا، عمرے کا عمل فارغ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو پھر میقات سے وہ حج کا احرام باندھے گا، پھر حج کے ارکان ادا کرے گا۔ سفر تو ایک ہی ہے لیکن الگ الگ احرام میں عمرہ اور حج کرنے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک سب سے افضل ترین حج قران ہے، اس کے بعد حج تمتع ہے، اس کے بعد آخری درجے میں حج افراد ہے۔ یہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ اب جو لوگ حج میں جاتے ہیں، اگر ان کو پہلے سے وقت زیادہ ملتا ہے تو وہ ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کر لیتے ہیں، پھر حلال ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اور اگر وقت کم ہے تو وہ ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرتے ہیں اور پھر حج کا بھی ارکان ادا کرتے ہیں۔ اور بالکل آخری وقت میں پہنچا ہے تو وہ عمرے کے لیے اس کے لیے موقع نہیں ہے، وہ صرف
یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھے گا میقات سے اور حج کے ارکان ادا کر کے حج سے فارغ ہوگا. یہ 3 طرح کے حج ہوتے ہیں. حج اس کے عربی معنی ہیں ارادہ کرنا. حج یا حج کے معنی ہیں ارادہ کرنا بیت اللہ کے اس کی زیارت کا، اس کو دیکھنے کا، اس کے پاس ارد گرد چکر لگانے کا. اور اس کو محاورے میں کہتے ہیں بیت اللہ کا حج کرنا، یعنی وہاں پہنچ کر جو ارکان ذمے میں ہیں اس ارکان کو ادا کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. حج ہر ایک پر لازم اور فرض نہیں قرار دیا گیا. اگر ہر ایک پر لازم ہو جاتا تو بہت بڑی پریشانی ہو جاتی. اس لیے کہ خاص طور پر آج کے حالات میں ہم دیکھیں گے تو ہر کوئی آدمی آسانی کے ساتھ سفر کر کے نہیں جا سکتا ہے. چنانچہ حج کس پر لازم ہے؟ جس کے پاس اتنا سرمایہ اور اتنا مال ہو کہ وہ آسانی سے سفر کر کے پہنچیں اور وہاں رہ کر اعمال ادا کریں اور واپس آنے تک کا اس کے پاس خرچ ہو اور راستہ پرامن ہو اور گھر والوں کا انتظام کر کے جائیں. یہ نہیں کہ بے یار و مددگار چھوڑ کر جتنا تھا سب سمیٹ کر لے کر چلا گیا. عورت کے لیے، عورت کے ذمے حج فرض ہونے کے لیے ایک مزید شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ساتھ اس کا محرم، شوہر، باپ، بھائی، جو بھی محرم ہے اس کے خرچ کا بھی اس کے پاس انتظام ہو. محرم کا خرچ بھی اس عورت کے پاس ہو تب چل کر عورت پر حج فرض ہوتا ہے. اگر عورت کے پاس تنہا اس کو آنے جانے کا تک خرچ ہے، مزید محرم کا خرچ اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر اس پر حج فرض نہیں ہوتا ہے. چونکہ عورت کے لیے سفر حج میں بلکہ سفر شرعی، جیسے کہ ابھی ہم نے شروع میں کہا 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ جو دور جانے والی عورت ہے، تنہا یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے. گناہ ہوگا اگر کوئی عورت ایسا سفر کرے گی. تو سفر حج میں تو فرمایا کہ عورت کے ساتھ محرم ہو اور اس محرم کا پورا خرچ عورت کے پاس مہیا ہو، سہولت ہو، تب چل کر عورت پر حج فرض ہوتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑی کمی یہ ہے کہ خواتین کے پاس انتظام ہونے کے باوجود وہ سفر حج میں نہیں نکلتی ہیں. انتظام کیسا؟ عام طور پر خواتین کے پاس اتنے زیورات ہوتے ہیں کہ وہ ان کو اگر فروخت کر کے جائیں تو ان کا پورا انتظام ہو سکتا ہے، تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اس کو فروخت کر کے جانا ضروری نہیں ہے. تو اس سلسلے میں مقامی علماء سے رابطہ کریں، مسائل پوچھیں، ہمارے پاس کتنا مال ہے، حج کے لیے کیا کیا ضروری ہے، مسائل پوچھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس کو انجام دیں. حج کی عبادت فقط ایسی عبادت ہے کہ صرف زندگی میں ایک مرتبہ اگر کوئی آدمی کر لے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو عمرہ جا کر آتا ہے اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. ایسا بھی خیال ہے. بعض لوگوں نے ہم سے پوچھا بھی کہ عمرہ کر کر آ گیا تو اب میرے ذمہ حج فرض ہو گیا. عمرہ کر کے آ جانے سے حج فرض نہیں ہو جاتا ہے. وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے. چونکہ عمرہ کے اخراجات کم ہوتے ہیں اور حج کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں، تو اصل بنیاد من استطاع منکم، جو تم میں سے سکت رکھیں، جو طاقت رکھیں، اس کے ذمے حج فرض ہوتا ہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ، اللہ نے اسے اپنے دربار میں عمرے کے لیے بلایا ہے تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہی خدا ہمیں حج کے لیے بھی بلا لے گا. بہرحال یہ میں نے حج کے مختصر باتیں آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہیں. اصل میں نے
خطبے کے اندر 2 حدیث پاک کو پڑھ کر سنایا۔ پہلی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم نے کہا کوئی اس وقت تک کامل مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش میرے دین کے تابع ہو جائے، یعنی ہماری خواہشات پیغمبر کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہونی چاہیے، خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، بڑی مشہور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانے کی طرح ہے، جیل خانہ ہے، اور کافر کے حق میں یہ باغ ہے، گارڈن ہے، یہ جنت ہے۔ اب اس کی تفصیل ہے، اللہ نے توفیق دی تو پھر آپ کے سامنے اس کی تفصیل ہم پیش کریں گے۔ اب ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ابھی اسکول کے اندر، کالجوں کے اندر امتحانات کے آخری مراحل چل رہے ہیں۔ 1ویں سے 9ویں جماعت وہ تو بہت پہلے فارغ ہو گئے، ان کے امتحانات ختم ہو گئے اور چھٹیاں بھی چل رہی ہیں، بلکہ ابھی چند دنوں میں ان کی چھٹیاں بھی ختم ہو جائے گی۔ اور 10ویں 11ویں اور 12ویں جماعت ترتیب وار، کل کسی کو پورا ہوا، آئندہ پیر کو آخری امتحان۔ اس پورے مہینے میں ان اسکول کی امتحانات کے سلسلے ختم ہوں گے۔ اس کے بعد تقریباً سب کے لیے یکساں چھٹی ہوگی۔ پھر ری اوپن میں فرق کے ساتھ ہے، کسی کو 13 جون ہے، کسی کو 20 ہے، کسی کو 27 ہے، الگ الگ حساب سے ترتیب سے ہیں۔ ہماری یہ درخواست اور گزارش ہے کہ اللہ کے واسطے ہمارے ان بچوں کے اوقات کی ہم حفاظت کریں۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جتنی ان کی نگرانی کریں گے، ان کو اچھا ماحول دیں گے، اچھی تربیت کریں گے، آگے چل کر یہ ہمارے لیے خوشی سے رہنے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان پر کوئی توجہ نہیں کی، کوئی خاص فکر نہیں کی، ویسے ہی چھوڑ دیا تو پھر آگے چل کر غم اور پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ بچے معصوم ہیں، چاہے وہ کالج کا پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے اعتبار سے معصوم ہے، اس کو اچھے برے کی تمیز جلدی نہیں ہو پاتی۔ شیطان پردہ ڈال دیتا ہے، پٹی پڑا دیتا ہے، اسے اچھی چیز خراب نظر آتی ہے اور خراب چیز بہت اچھی نظر آتی ہے۔ تو جب کالج پڑھنے والوں کا یہ حال ہے تو پھر 10th اور 11th 12th اور اس سے چھوٹے بچوں کو تو اور زیادہ۔ شیطان ہر ایک کے پاس اس کے حساب سے آتا ہے اور اس کے حساب سے بہکاتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اچھا موقع فراہم کریں۔ عام طور پر مکاتب کے اندر شام میں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد اور فجر کے بعد ہمارے علاقے میں مسجدوں میں مکتب چلتے ہیں۔ اب اسکول کی چھٹیاں ہیں تو یقیناً سال بھر بچے انہی چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی اپنی نانی گھر جا رہا ہے، کوئی خالہ، کوئی پھوپھی گھر، کوئی کسی کے گھر، کوئی سیر و تفریح کے لیے۔ یقیناً یہ ایک موقع ہوتا ہے، چونکہ سال بھر ایسا موقع نہیں ملتا ہے، پڑھائی کا وقت ہوتا ہے تو کہیں آنا جانا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ضرور جائیں، بچوں کو لے کر جائیں، لیکن پورے طور پر اپنی نگرانی اور تربیت میں رکھیں، آزاد نہ چھوڑ دیں۔ یہی معصوم بچے ہیں، اگر ہم ان کی جتنی بھی فکر کریں گے، کل ہمارے لیے راحت کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ بنیں گے۔ اور اگر ہم نے ان کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا اور ہم نے کوئی توجہ نہیں کی تو پھر ان بچوں کے نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے، گویا کہ ہم نے اپنی آنکھوں پر اپنی انگلیوں کو ڈال کر اپنی آنکھوں کا نقصان خود کر لیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اپنے بچوں کی تربیت اور حفاظت اور ان کی تعلیم، ان کے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.